السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون جغرافیہ کا سبق نمبر 10 انسانی بستیاں اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پر ہمارے سامنے دیا ہوا ہے، عمل کیجئے، اور ایک تصویر دی گئی ہے اور ایک لڑکا جو ہے تو سوچ رہا ہے۔ اب وہ لڑکا کیا سوچ رہا ہے اور تصویر میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے۔ درجہ ذیل تصویر کے چوکون میں انسانی آبادی کہاں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کیجئے اور اس جگہ بستی دکھائیے، ہے نا۔ یہاں پر ہمیں جو ہے تو بستی دکھانا ہے اور کہاں کہاں بستی ہو سکتی ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے تو سوچنا ہے، جیسے یہ لڑکا جس طرح سے سوچ رہا ہے۔ یہاں پر ایک ندی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا ذخیرہ ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک کچی پکی جو ہے تو سڑک گئی ہوئی ہے۔ اسی طرح ریلوے پٹری جسے ہم ریلوے لائن کہتے ہیں وہ جو ہے تو یہاں سے گزر رہی ہے۔ تو اکثر جو آبادیاں ہوتی ہے، اکثر جو بستیاں ہوتی ہے جہاں پر لوگ آباد ہوتے ہیں، وہ کون کون سی جگہ پر ہوتے ہیں آپ لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں۔ وہی جو ہے تو آپ لوگوں کو سوچنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ ندی کے کنارے جو ہے تو بستی ہو سکتی ہے، یعنی آبادی یہاں پر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو سڑک گزر رہی ہے ان کے کناروں پر بھی جو ہے تو بستیاں بستی ہے، سڑکوں کے کنارے، تو وہاں پر بھی بستی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جہاں پر ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے، جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی ہے، اس کے آس پاس بھی جو ہے تو آبادی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ تصویر دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تو آبادی ہو سکتی ہے یا یہاں پر بستیاں جو ہے تو بسائی جا سکتی ہے۔ اب تصویر میں جو دکھائی ہوئی بستیاں آپ لوگوں کے حساب سے ہیں، انہیں وہیں آباد ہونے کی کیا وجہ ہے، دوسری جگہ نہ دکھانے کا کیا سبب ہے۔ اب آپ لوگوں کو اگر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو بستیاں بسائی گئی ہے ندی کے کنارے، سڑکوں کے کنارے، یا ریلوے پٹریوں کے کنارے جو بستیاں بسائی گئی ہے، وہ یہیں پر کیوں بسائی گئی، دوسری جگہ پر کیوں نہیں بسائی گئی ہے۔ تو یہی سب چیزیں ہم لوگ اب اس کے اندر دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بستیاں جو ہے تو یہیں پر بسائی جاتی ہے۔ اب ہم آگے کی طرف جو ہے تو بڑھ کر اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ باتیں جو ہے تو بتانی ہیں، جیسا کہ یہاں پر شکل 10.2 الف 10.2 کا بے، اوپر کی جو دونوں تصویریں ہیں وہ، اور اس کے بعد 10.2 کا جیم اور 10.2 کا دال، ایسے الف بے اور جیم دال، ایسی یہاں پر 4 تصویریں جو ہے تو آپ لوگوں کے سامنے دی گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو ہے تو کچھ باتیں جو ہے تو بتانا ہے، مشاہدہ کرنا ہے چاروں تصویروں کا۔ چاروں تصویروں کو آپ لوگوں کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر جو ہے تو سوالات کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ تصویروں میں کیا کیا نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگ بخوبی دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو ہے تو کیا کیا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلی تصویر جس میں ایک ٹرین جو ہے وہ برج کے اوپر سے گزر رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہے اور ایروپلین بھی جو ہے تو اوپر سے جا رہا ہے۔ اس کے بازو والی تصویر میں ایک ندی ہے، ندی کے کنارے جو ہے تو بستی ہے، وہاں پر ایک اسکول نظر آ رہا ہے اور کچھ گھر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر دور دور جو ہے تو گھر نظر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ دیہات کی تصویر ہے، جبکہ جہاں سے یہ ٹرین گزر رہی ہے اور ایروپلین گزر رہا ہے اس تصویر کے اندر، یہ ایک شہر کی تصویر ہے۔ اب اس کے نیچے آتے ہیں ہم لوگ، تو اس تصویر کے اندر رکشہ نظر آ رہا ہے، ایک سڑک ہے جو تنگ نظر آ رہی ہے، دونوں جانب جو ہے تو گھر ہے، ایسا لگتا ہے یہ چھوٹے شہر کی تصویر ہے۔ اسی طرح یہاں پر گھر دور دور ہے اور الگ طریقے سے جو ہے تو یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے چوتھی والی۔ تو انہی کے اوپر سے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے یہاں پر کہ کون کون سی چیزیں آپ کی جانی پہچانی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے رکشہ، ٹرین، ٹیکسی، بلڈنگیں، گھر، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہماری جانی پہچانی ہیں۔ کس تصویر میں آبادی والی بستی دکھائی دے رہی ہے، تو شہر جو ہے یہاں پر زیادہ آبادی رہتی ہے، تو پہلی تصویر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر میں زیادہ آبادی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح
किस तस्वीर में कम आबादी वाली बस्ती दिखाई दे रही है। तो कम आबादी वाली जो तस्वीर है वो हम लोग ये शक्ल नंबर जो दाल है नीचे वाली तस्वीर, उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं और दूर दूर है, दो तीन ही हैं, तो यहाँ पर आबादी कम है। इस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि किस तस्वीर में खेत नज़र आ रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि किस तस्वीर में जो है तो आप लोगों को खेत नज़र आ रहा है, बखूबी यहाँ पर बता सकते हैं आप लोग। किस तस्वीर में गुंजान आबादी वाली बस्ती नज़र आ रही है, यानी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। तो इस तस्वीर जो यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ रिक्शा और ट्रक वगैरह जा रहा है, यहाँ पर गुंजान आबादी नज़र आ रही है। किस तस्वीर में फलक बोझ इमारतें नज़र आ रही है, यानी ऊंची ऊंची इमारतें। तो इस पहली तस्वीर के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इस तस्वीर में फलक बोझ इमारतें यानी आसमान को छूती हुई इमारतें जो है तो नज़र आ रही है। अब यहाँ पर सवाल एक और है कि मंदरजा बाला तस्वीरों को दर्जा झैल की मदद से मुनासिब नाम दीजिए, यानी अलग अलग जो है तो हमें नाम देना है। देही बस्ती, आदिवासी पाड़ा, कस्बा, शहर, इस तरीके से जो है तो अलग अलग यहाँ पर नाम जो है तो देना है। तो यहाँ पर देही बस्ती आप लोग किसको नाम देंगे? तो शक्ल नंबर जो यहाँ पर दूसरी वाली जो शक्ल है जिसका नाम है बो, तो ये देही बस्ती नज़र आ रही है। इसी तरह हम कह सकते हैं आदिवासी पाड़ा। आदिवासी पाड़ा ये जो तस्वीर नज़र आ रही है 10.2 दाल वाली जो तस्वीर है ये आदिवासी पाड़ा है। इसी तरह कस्बा और शहर, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो तस्वीर है ये वाली, ये तो शहर की तस्वीर है, और कस्बा हम लोग जो है तो कह सकते हैं इसे भी कि ये कस्बा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि इंसानी बस्तियों में नज़र आने वाले इर्तिका के मुताबिक तस्वीरों की तरतीब देना है हमें कि पहले कौन सी तरतीब आएगी, यानी पहले इंसान कहाँ रहता होगा, फिर कहाँ आया, फिर उसने और बड़े शहरों को बनाया, फिर जो है तो सबसे बड़े बड़े शहर जो आबाद हो गए, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाने लगी। तो इंसानी इर्तिका यानी इंसान शुरुआत में कहाँ रहता था, फिर उसने तरक्की करके किस तरीके से छोटे छोटे गांव कस्बे बनाए, फिर छोटे शहर बनाए, देहात बने, फिर जो है तो बड़े शहर जो है तो बनने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अब हम यहाँ पर ज्योग्राफियाई वजाहत देखेंगे और इन बस्तियों के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आबादी कहाँ पर वजूद में आती है। पानी की दस्तयाबी होना चाहिए, यानी वहाँ पर पानी होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। खुशगवार आब हवा होना चाहिए, ज़रख़ेज़ ज़मीन, अच्छी ज़मीन होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर रहेगी वहाँ पर तो इंसानी बस्तियाँ जो है तो वहाँ पर वजूद में आती है। बस्तियों के इब्तदाई ज़माने में इलाके में दस्तयाब वसाइल पर लोगों के पेशे मुतय्यन होते हैं। जहाँ पर जैसी सहूलतें होंगी वहाँ पर लोग उस तरह से जो है तो काम करते हैं और पेशे इख्तियार करते हैं। इसके बाद मखसूस काम करने वाले ग्रोह की आज़ादाना बस्तियाँ वजूद में आती है ना। जो भी लोग पेशा इख्तियार करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर आबादियाँ जो है तो बस्ती हैं। जैसे समंदर के किनारे, यहाँ पर आप लोग जो है तो समंदर देख सकते हैं मुंबई का, और वहाँ पर माहीगिरी यानी जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें माहीगीर कहते हैं। तो यहाँ पर माहीगीरों की जो है तो बस्तियाँ वजूद में आई है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। इन्हें जो है तो कोलीवाड़ा कहते हैं। समझ में आया? इन्हें जो है तो क्या नाम दिया जाता है? समंदर के किनारे जो बस्तियाँ बसाई जाती है माहीगीरों की, तो उन्हें कोलीवाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कोलीवाड़ा की तस्वीर है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जंगलाती जो इलाके होते हैं वहाँ के लोगों का जो ख़ास पेशा होता है वो जंगलाती पैदावार पर मुनहसर होता है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने अपनी बस्ती जो है तो बसा ली है, जिसे आदिवासी पाड़ा कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये आदिवासी पाड़े की है। जंगलात के इलाकों में इस तरह की जो है तो आबादी या बस्ती जो है तो हम लोगों को देखने को मिलती है। यही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़रख़ेज़ मिट्टी वाले इलाकों के अंदर
لوگوں کا جو خاص پیشہ ہوتا ہے وہ زراعت ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح کسانوں کے خاندان اپنے پیشے کی سہولت کے نقطۂ نظر سے اپنے کھیتوں میں جو ہے تو مکانات بنا لیتے ہیں، مکانات تعمیر کر لیتے ہیں۔ ان کو پھر جو ہے تو دھیرے دھیرے وہاں پر بستیاں بس جاتی ہیں اور اسے بستی کا نام دیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بستیوں کی توسیع ہوتی ہے اور یہ واڑیاں کہلاتی ہے۔ جس انسانی بستی میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ مقامی قدرتی وسائل سے منسلک ہوتا ہے، مثلاً کھیتی باڑی، ماہی گیری، کان کنی وغیرہ، ایسی بستیوں کو دیہی بستیاں کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ دیہی بستی کی ہی جو ہے تو تصویر ہے۔ یہاں پر جو ہے تو اسے دیہی بستیاں جو ہے تو کہا جاتا ہے۔ اب دیہی بستیوں کا جو تو خاص پیشہ وہیں پر جو بھی رہتا ہے وہ پیشہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے تو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پیشوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اطراف کے علاقوں سے بھی جو ہے تو لوگ وہاں پر آتے ہیں حصول معاش کے لیے، یعنی روزی روزگار کے لیے جو ہے تو وہاں پر لوگ آتے ہیں۔ اس وجہ سے بنیادی دیہی بستیوں کی آبادی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے جو ہے تو اس دیہی بستی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، پھر وہ لوگ ثانوی اور ثلاثی پیشوں کی اہمیت وہاں پر بڑھ جاتی ہے، جیسے موبائل کی دکانیں اور دوسری دکانیں، الیکٹرانک جو سامان ہوتا ہے ان کی دکانیں، اور بھی بہت ساری جو ہے تو کھانے پینے کی جو ہے تو چیزیں بنانے کی دکانیں، بیکریاں وغیرہ، یہ سب چیزیں جہاں تو وہاں پر وجود میں آ جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ دیہی بستیاں شہری بستیاں جو ہے تو بننے لگتی ہے۔ دیکھیے وہ دیہات جو ہے تو اس طریقے سے جو ہے تو بننے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے۔ آگے مذہبی، تاریخی، تجارتی، تعلیمی اور سیاحتی انتظامی اسباب کی وجہ سے انہیں تمام چیزیں ان شہروں میں ملنے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے تو یہ شہری بستی جو ہے وہ بڑی ہونے لگتی ہے، اور زیادہ جو ہے تو شہر جو ہے تو بڑا ہو جاتا ہے، اور شہری بستیاں بڑے شہروں میں بدل جاتی ہے، جسے بلدیہ یا مہانگر بھی جو ہے تو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر یہ ممبئی کی جو ہے تو تصویر ہے، برہن ممبئی مہانگر پالیکا، تو اب یہ مہانگر بن گیا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے تو وہ شہر بڑا شہر بن جاتا ہے۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر تصویریں دی گئی ہے اور اس کے اوپر سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ یہ وہی تصاویر ہے اس سے پہلے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن یہاں پر سوالات کچھ دوسرے ہیں۔ تصویر الف کی انسانی بستی اور بے کی انسانی بستی کے درمیان کیا فرق ہے، یہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے۔ الف اور بے کی ہے نا، تو الف آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، تصویر الف جو ہے تو دکھ رہی ہے، اور تصویر بے بھی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو تصویر الف میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انسانی بستی زیادہ ہے، جبکہ بے میں جو ہے تو انسانی بستیاں جو ہے تو کم نظر آ رہی ہے، گھر دور دور ہے، یہاں پر گھر جو ہے تو بلڈنگیں جو ہے تو بنی ہوئی ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، جبکہ یہاں پر ایک منزلہ اور دو منزلہ ہی جو ہے تو یہاں پر گھر نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے یہاں پر تصویر بے اور جیم، جیسا کہ یہ تصویر بے ہے اور یہ تصویر جیم ہے، ان کی انسانی بستیوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ مکانات تو ایک منزلہ اور دو منزلہ ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بہت مرکوز بستیاں جو ہے تو جیم میں نظر آ رہی ہے، تنگ گلیاں نظر آ رہی ہے، جبکہ یہاں پر جو بے تصویر ہے وہ ندی کے کنارے ہے، اور یہاں پر کھلا کھلا جو ہے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ دو سے کم گھر پر مشتمل کون سی بستی ہے؟ تو جو دال بستی ہے وہ دو سے کم بستیاں یہاں پر گھر نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک دو جھوپڑی جو ہے تو صرف دکھائی دے رہی ہے، یعنی یہاں پر بستی کم ہے۔ آپ کی بستی درجہ ذیل بستیوں میں سے کون سی قسم میں شامل ہے؟ یہ جتنی بھی بستیاں بتائی گئی ہے تو آپ کس قسم کی بستی میں رہتے ہو؟ بڑے شہروں میں، گاؤں میں یا قصبوں میں؟ یہ جو ہے تو چاروں تصویر میں سے آپ کس قسم کی بستی میں رہتے ہیں، یہ تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں شکل نمبر 10.4 کا مشاہدہ کرتے ہوئے
درجہ ذیل سوالوں کے جوابات دینا ہے۔ شکل آپ کے سامنے دی گئی ہے اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں پر شکل میں دیکھنا ہے کہ اوپر جو ہے بستی کس علامت سے ظاہر کی گئی ہے، اشاریہ دیے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو بستی جو ہے تو چوکون مربع نما جو ہے تو کلر لال کلر سے جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ راستے کے لیے جو ہے تو کس طریقے سے دیکھیے ڈاٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریلوے راستے کے لیے جو ہے تو ریل کی پٹری جو ہے تو بنی ہوئی ہے، اور کنتوری خطوط کے لیے جو ہے تو یہاں پر ٹیڑھے مڑے جو ہے تو خط بنائے گئے ہیں۔ ندی کے لیے بھی دیکھیے یہاں پر نیلے کلر کا جو ہے تو نشان بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہاں پر ہے، نقشے میں دکھائی گئی بستیوں کے نام بتائیے۔ تو یہاں پر بہت ساری بستیوں کے جو ہے تو نام بتائے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بہت زیادہ گھنی آبادی نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے سون گڑھ۔ اسی طرح اس کے اوپر دیکھیں گے ہم لوگ یہاں پر تو پوکھری دیا ہوا ہے۔ اسی طرح پوکھری کے بعد یہاں پر ہم لوگ نیچے اوپر کی طرف دیکھیں گے اگر تو کوسے وے دیا ہوا ہے، پھر ادھر ڈمڈا ہے، اور نیچے اس طرف آئیں گے اگر ہم بائیں طرف تو پوکھرن دیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ جو ہے تو نام یہاں پر رانی امبا نیچے دیا ہوا ہے، چپ ووڑی چوپا ووڑی یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو الگ الگ جو ہے تو چاپا واڑی ہے، یہ رامپور بھی ہے ادھر رائٹ سائڈ میں، اوپر کی طرف موٹوبا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو الگ الگ یہاں پر بستیوں کے نام ہیں۔ نقشے میں کس مقام کی بستیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو کون سا مقام ہے جہاں پر بستیاں بکھری ہوئی ہے یعنی الگ الگ؟ تو اگر ہم دیکھیں گے چاپا واڑی کی طرف تو بستیاں جو ہے وہ بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے، دور دور گھر جو ہے تو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پوکھرن کے پاس بھی دیکھیے 2-3 گھر نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر ریلوے لائن نہیں ہے اور سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر جو ہے تو بستیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے ہم کو۔ اب تیسرا سوال ہے یہاں پر، سڑکوں کے کنارے آباد بستیوں میں گھروں کی ترتیب کیسی ہے؟ تو سڑکوں کے کنارے جس طرف بھی سڑک جا رہی ہے ان سے لگ کر دونوں جانب جو ہے تو گھر بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ مرکوز شہری پیوست بستی کہاں ہے؟ یعنی بہت زیادہ گھنی آبادی اور ایک ساتھ بہت سارے گھر کہاں نظر آ رہے ہیں؟ وہ ہے سون گڑھ میں۔ تو سون گڑھ کے پاس آپ لوگ دیکھیں گے تو بہت سارے گھر جو ہے تو مرکوز شہری بستی جو ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس بستی کی مرکوزیت کے اسباب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے یہاں پر کہ بہت زیادہ یہاں پر گھر نظر آ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سڑکوں کا جال ہے، بہت ساری سڑکیں یہاں پر آ کر ملتی ہے، اس لیے جو ہے تو یہاں پر یہ سڑکوں کا بستیوں کی جو ہے تو یہاں پر مرکوزیت زیادہ ہے۔ بستیوں کی درجہ بندی کرنا ہے، درجہ بندی کرنا ہے یعنی الگ الگ انہیں ہمیں بتانا ہے۔ تو ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ بستیاں جو ہے وہ سڑکوں کے کنارے ہے تو یہ ایک لائن میں جو بستیاں جاتی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مرکوز بستیاں بھی ہیں یہاں پر۔ اسی طرح منتشر بستیاں بھی ہے یعنی الگ الگ دور دور گھر ہے تو ہم اسے منتشر بستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی جو ہے تو ہماری درجہ بندی رہے گی کہ مرکوز بستیاں، منتشر بستیاں اور خطی بستی بھی جو ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خط میں جو ہے تو سڑکوں کے کنارے بھی یہاں پر آبادیاں بستیاں جو ہے تو بسی ہوئی ہے۔ مختلف بستیوں کے متعلق اگر ہم غور کریں تو یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ انسان مختلف طرح کے جغرافیائی حالات والے علاقوں میں بستیاں بنا کر رہتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو فطرت سے ہم آہنگ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو فطرت میں ڈھالتا ہے، قدرتی ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو بدلتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے تو وہاں پر بستیاں وجود میں آتی ہے۔ آگے ہم لوگ اور تفصیل سے جو ہے تو اسے دیکھیں گے۔ اب ہم یہاں پر تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اپنے اطراف میں پائے جانے والے ساز و سامان اور وسائل کی مدد سے مکانات تعمیر کر کے انسان اس میں رہنے لگا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے آس پاس جو بھی وسائل تھے گھر بنانے کے لیے اس نے ان وسائل کا استعمال کر کے، جیسے مٹی ہے اور اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے،
لکڑیاں ہیں، ان کا استعمال کر کے اس نے گھر بنایا ہے۔ آج کا جو ہے تو سائنسی دور ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اور اس کے حساب سے جو ہے تو انسانوں نے اپنے اپنے گھر بنائے ہیں۔ آج کے دور میں انسان ایک دوسرے سیارے اور تابع سیاروں پر مستقبل میں بستیاں بسانے کے بارے میں بھی غور کر رہا ہے۔ نظام شمسی میں بہت سارے سیارے ہیں، ستارے ہیں، تو ان سیاروں پر جا کر انسان اپنی بستیاں بسانے کی کوشش کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ بستی کی وجہ سے انسان کو، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بستی بتائی گئی ہے، انسان کو جو ہے ایک اچھی زندگی جو ہے تو گزارنے کو ملتی ہے۔ دیہی بستی میں جو ہے تو انسان تہذیب اختیار کرتا ہے اور اچھی زندگی گزارتا ہے۔ دیہی بستیوں کی ترقی ہوتی ہے دھیرے دھیرے، اور پھر اس کے بعد شہری بستیوں کا جو ہے تو وجود ہوتا ہے۔ دیہی بستیاں جو ہے انسانی ثقافت و تہذیب کی حفاظت کرتی ہے۔ انسان کی جو بھی تہذیب ہوتی ہے، جو اس کی ثقافت ہوتی ہے، جو اس کے پرانے باتیں ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے تو دیہی بستیوں میں عمل کیا جاتا ہے۔ دیہی بستیوں میں آبادی بڑھنا شروع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ شہر بن جاتا ہے۔ شہر اور دیہی بستیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر معاشی رشتہ و تعلق ہوتا ہے۔ جیسے دیہاتوں میں جو بھی چیزیں تیار ہوتی ہے وہ ہم لوگ شہروں میں جو ہے تو لے کر آتے ہیں، شہروں میں بیچا جاتا ہے انہیں، اور شہروں میں خریدا جاتا ہے۔ شہری انسانی بستیوں کی روزمرہ کی غذائی ضرورتیں دیہی بستیاں ہی پوری کرتی ہے، جیسا کہ میں بتایا آپ لوگوں کو کہ جتنی بھی سبزی ترکاریاں ہوتی ہے، اناج ہوتا ہے، وہ تمام شہروں کی طرف جو ہے تو بھیجا جاتا ہے، اور شہر والے جو ہے تو اسے خریدتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ یہی سب چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ یہاں دو تصاویر ہے، شہر کی اور بستی کی۔ ایک گاؤں کی تصویر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اس گاؤں کے آس پاس کھیت ہوں گے، وہاں پر جو بھی چیزیں تیار ہوتی ہے، اناج جو اگائے جاتے ہیں، وہ تمام شہروں میں جو ہے تو بھیجے جاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر منتشر بستی کی تصویر دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے اس شکل کے ذریعے کہ منتشر بستیاں جو ہے تو کیسی ہوتی ہیں۔ منتشر بستی میں مکانات دور دور اور تعداد میں کم ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس قسم کی بستی بلند ہموار علاقوں، یعنی ہموار علاقے، بلند علاقے، گھنے جنگلات، گھاس کے میدان اور زرعی علاقوں میں یہ ملتی ہے ہمیں، ایسی بستیاں جو ہے تو دکھائی دیتی ہے۔ منتشر بستی کے درمیان فاصلہ واضح طور پر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان میں فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ اس بستی کی آبادی محدود ہوتی ہے، مثلاً پاڑا اور واڑی۔ ہم نے جو پاڑا اور واڑی کی تصویر دیکھے تھے آگے شروع میں، وہ منتشر بستی ہے۔ اس بستی میں سہولیات اور خدمات بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ اس طریقے کی بستی میں یہ بستیاں فطری ماحول سے بہت قریب ہوتی ہے، یعنی یہاں پر درخت، جنگلات، کھیتی باڑی تمام چیزیں ہوتی ہے۔ آلودگی سے بھی پاک ہوتی ہے، یعنی یہاں کی ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، آلودہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بستیاں روزمرہ ضروریات کی تکمیل کے لیے مرکزی دیہاتوں پر منحصر ہوتی ہے، یعنی یہ بستیاں، اس قسم کی بستیاں جہاں پر ہوتی ہے، وہاں سے جو دیہات قریب ہوتا ہے، وہاں پر یہ لوگ اپنا جو بھی تیار کرتے ہیں، جو بھی کھیتی باڑی، جو بھی چیزیں تیار کرتے ہیں، وہ اس دیہات میں جا کر بیچ دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے منتشر بستیاں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے مرکوز بستیاں۔ مرکوز کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر جو ہے تو جمع ہو جانا۔ تو آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر جو ہے تو ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں سڑک کے کنارے۔ چشمے، نالے، ندیاں، تالاب، جھیل، پانی، ایسے جہاں پر بھی ذخائر ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جہاں بھی ہوتی ہے، چشمے، نالے، ندیاں، تالاب، جھیل وغیرہ، تو وہاں پر بستیاں جو ہے تو بس جاتی ہے۔ بھارت کے اندر راجستھان جیسے صحرائی علاقوں میں اگر کہیں پر پانی والے مقامات مل جاتے ہیں تو ان مقامات پر آبادی جو ہے تو بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے تو یہاں پر بستی بسائی گئی ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہموار اور زرخیز زمین آمد و رفت کے مراکز جیسے کہ یہاں پر سڑکیں وغیرہ بتائے گئے ہیں، یا ریلوے اسٹیشن ہیں، تو وہاں پر، یا پھر تجارتی مراکز، یعنی جہاں پر تجارت کی جاتی ہے اس جگہ پر، اس طریقے کی جو ہے تو بستیاں ہمیں جو ہے تو دیکھنے میں ملتی ہے۔
اب اس کے اوپر سے کچھ سوالات کے جوابات بھی ہے، خصوصیات جو ہے تو مرکوز بستیوں کی بتائی گئی ہے۔ اس طرح کی جو بستی ہوتی ہے وہ مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اس بستی میں سماجی خدمات دستیاب ہوتی ہے، جیسا کہ اسکولیں ہوتی ہے، دواخانے ہوتے ہیں، صاف صفائی کرنے والے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یہ سب سماجی خدمات ہیں۔ ان بستیوں کو مقام اور زمانے کے لحاظ سے پھیلنے کی وجہ سے ایک مخصوص شکل مل جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک مخصوص شکل نظر آ رہی ہے، سڑکوں کے کنارے پر جو ہے تو یہ آباد ہے۔ اس بستی کے پرانے محلوں میں سڑکیں تنگ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے آبادی وہاں پر بڑھے گی تو پرانے جو محلے ہوتے ہیں تو وہاں پر سڑکیں جو ہے تو بہت باریک باریک ہوتی ہے۔ اس بستی میں مختلف ذات، مذہب، فرقہ، نسل اور مختلف خیالات و نظریات کے لوگ بھی جو ہے تو موجود ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے مذہب کے ماننے والے، الگ الگ ذات کے رہنے والے، الگ الگ زبانوں کے بولنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر خطی بستی جو ہے تو دی گئی ہے۔ خطی بستی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک خط میں یا سیدھی لائن پر جو ہے تو اس کے آس پاس، اس کے دونوں کناروں پر جو بستیاں ہوتی ہے اسے خطی بستیاں کہتے ہیں، جیسے سڑک، ریل کا راستہ، ندی، نہروں، ساحل سمندر، پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں کے دامن میں، ان علاقوں سے جو لگی ہوئی بستیاں نظر آتی ہے وہ سب خطی بستیاں کہلاتی ہے۔ اب اس کی خصوصیات ہم دیکھیں گے۔ اس قسم کی بستیاں جو ہوتی ہے اس میں مکانات اکثر و بیشتر ایک قطار میں ہوتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بستی بڑھتی جاتی ہے مکانات کی مزید قطاریں بنتی جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سائیڈ میں جو ہے تو سڑک کے کنارے جو ہے تو دونوں سائیڈ میں بستیاں جو ہے تو گھر بنائے گئے ہیں۔ سڑکیں اور گلیاں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہے، یعنی آمنے سامنے ہوتی ہے۔ مکانات کے علاوہ بستی میں چند دکانیں ہوتی ہیں۔ مستقبل میں سڑکوں کی سمت میں بستیاں بڑھتی جاتی ہے نا؟ یہی باتیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے خطی بستی کے بارے میں۔ اب ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے کہ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اب کون سی باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ قدرتی عوامل، ثقافتی عوامل اور معاشی عوامل، یہ کیا ہے؟ یہ سب انسانی بستیوں کے محل وقوع پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہے، یعنی انسانی بستیاں کہاں پر زیادہ ہوگی، ان کا رقبہ، ان کا محل وقوع، وہ کتنے علاقوں میں، زیادہ علاقوں میں پھیلی ہوئی رہے گی، تو کیوں پھیلی ہوگی وہ زیادہ علاقوں میں، وہ سب باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہے۔ پہلا ہے اس کی جو عوامل میں، پہلا عوامل ہے قدرتی عوامل، یعنی قدرتی چیزوں کی وجہ سے۔ کون کون سی قدرتی چیزیں اگر زیادہ رہے گی تو وہاں پر آبادی زیادہ ہوگی؟ زمین کی ساخت۔ زمین کی ساخت کا مطلب ہوتا ہے وہاں کی زمین پتریلی ہے، ریتیلی ہے یا زرخیز ہے، جہاں پر اچھی مٹی ہے وہ اسے زرخیز کہتے ہیں۔ زمین، وہی بات، یعنی مٹی۔ زمین کی ساخت کے اندر سمندر یا پہاڑی یا دریا کی وادیوں کی زمین ہے، وہ باتیں شامل ہوتی ہے۔ دوسرا یہاں پر دیا ہوا ہے مٹی، وہاں کی مٹی کیسی ہے؟ اگر مٹی اچھی ہے تو وہاں پر آبادی زیادہ ہوگی۔ آب و ہوا، اگر آب و ہوا وہاں کی مناسب ہے، نہ بہت سرد ہے نہ بہت زیادہ گرم ہے، تو وہاں پر آبادی زیادہ ہوگی، بستیاں وہاں پر بسے گی۔ خشک زمین، اگر وہاں پر خشک زمین ہے تو بھی آبادی کم یا زیادہ وہاں پر ہو سکتی ہے۔ خشک زمین رہے گی اور زیادہ اگر وہاں اناج اگنا نہیں اگ سکتا ہے تو وہاں پر آبادی کم ہوگی، اور اگر زمین اچھی ہے تو آبادی وہاں پر زیادہ رہے گی۔ آب رسانی یعنی پانی، اگر پانی وہاں پر آسانی کے ساتھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ندی کا کنارہ، اگر ندی کا کنارہ ہے، پانی آسانی سے مل جائے گا تو وہاں پر زیادہ آبادی رہے گی۔ خشک زمین میں یہاں پر بتایا گیا ہے اس کے حساب سے، اگر دلدلی زمین ہے تو وہاں پر آبادی نہیں رہے گی، لیکن خشک زمین اگر ہے تو وہاں پر آبادی یا بستیاں جو ہے تو وجود میں آتی ہے۔ ثقافتی عوامل، ثقافتی عوامل میں کون کون سی چیزیں آتی ہے؟ تحفظ آتا ہے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر بستیاں ہوتی ہے، وہاں پر ہماری حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہاں پر آبادی ہوگی۔ صحت،
اگر وہاں پر ہاسپٹل ہے، دواخانے ہیں، ہماری صحت کا خیال رکھا جاتا ہے تو وہاں پر آبادی بڑھے گی۔ تعلیم، اگر وہاں پر اسکول ہے، کالج ہے، تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں پر بستیاں بسے گی۔ سیاحت، اگر گھومنے پھرنے کے جگہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر پیسہ بھی ہوگا، روزگار بھی ہوگا، اس کے لیے وہاں پر بستیاں بسے گی۔ تاریخی حوالہ، اگر کوئی قلعہ ہے یا کوئی تاریخی عمارت ہے وہاں پر جو پرانے وقت میں بنائی گئی ہے اور بہت مشہور ہے، لوگ وہاں پر آتے ہیں، تو بھی وہاں پر بستیاں زیادہ ہوگی۔ معاشی عوامل یعنی روزگار سے متعلق، آب پاشی یعنی کھیتوں میں پانی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، اگر پہنچ سکتا ہے تو وہاں پر بستیاں وجود میں آئے گی، لوگ وہاں پر رہیں گے۔ پیشے، اگر وہاں پر روزگار ہے بہت سارا تو وہاں پر لوگ رہیں گے۔ آمد و رفت اور پیغام رسانی کے ذرائع، یعنی وہاں پر سڑکیں ہیں، ریل ہے، آسانی کے ساتھ سامان لایا لے جایا جا سکتا ہے تو وہاں پر بستیاں بسے گی۔ صنعتیں ہیں یعنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، اس کے لیے وہاں پر بستیاں ہوگی۔ تجارت اگر ہوتی ہے، وہاں سے سامان بیچا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے تو بھی بستیوں پر اثر انداز ہوگا۔ سرکاری دفاتر یعنی سرکاری آفس ہے، بینک ہے، بہت سارے کام کاج آفس کے ہوتے ہیں وہاں پر، تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو ایسی جگہوں پر جو ہے تو آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب آبادی کے محل وقوع پر اثر انداز ہونے والے عوامل تھے۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ ذیل کی تصویری خاکوں کا مشاہدہ کیجیے، ان میں سے انسانی بستیوں کی قسمیں پہچان کر ان کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو ہمارے سامنے تصویر دی گئی ہے اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں پر پہچان سکتے ہیں کہ مرکوز بستیاں کہاں ہے، خطی بستیاں کہاں ہے، منتشر بستیاں جو ہے تو کہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ آسانی کے ساتھ آپ لوگ پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی تصویر میں پہلی جو تصویر ہے یہاں پر مرکوز بستیاں نظر آ رہی ہے، دوسری تصویر میں جو ہے تو آپ لوگوں کو خطی جو ہے بستیاں نظر آ رہی ہے، اور تیسری تصویر میں یہاں پر منتشر بستیاں نظر آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ جو ہے تو بستیاں یہاں پر نظر آ رہی ہے، جو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں پر ہمارا جو سبق تھا 10واں سبق انسانی بستیاں، یہ ختم ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق بہتر طور پر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ اس میں نہیں سمجھا ہوگا تو آپ لوگ اپنے استاد سے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔